شاعری ایک بہتا دریا ہے۔ جب نیوٹن نے یہ دریافت کیا تھا کہ سیب ایک اندیکھی قوت سے زمین پر ہی گرتا ہے تو یہ قانون پہلے سے ہی موجود تھا۔ شاعری ایک فی البدی احساس ہے جو خود بخود کے خیال سے بنتے ہی اترتا ہے۔ فارمولے سے راکٹ تو اڑایا جا سکتا ہے مگر نیچرل شاعری نہیں کی جا سکتی۔ شاعری فارمولوں سے کی جا سکتی ہے مگر نہ جانے کیوں مجھے ایسا لگتا ہے فارمولوں یا عروض کو سوچ کر اس میں لفظ فٹ کر کے غزل یا نظم کو بنایا تو جا سکتا ہے مگر وہ فی البدی نہیں ہو سکتی، وہ بہتا دریا نہیں ہو سکتی۔ جب کوئی بہت اداس ہوتا ہے یا خوش ہوتا ہے، اپنے محبوب کو صد کے دل سے گلے لگاتا ہے، اس کا عارض چنتا ہے یا اسے جدا محبوب قسمت سے مل جاتا ہے، یا جب وطن آزاد ہوتا ہے، غلام اپنی جدوجہد سے آزاد ہو جاتے ہیں، ظلمت شب صبح کے نور سے فنا ہو جاتی ہے، تو کوئی کمبخت عروض کو پکڑ کر اپنے بہتے احساسات کو ان میں فٹ کرنے بیٹھے گا؟ یہ تو شاعری نہ ہو گئی بلکہ کارپینٹری ہو گئی، دیواروں پر لینٹر ڈالنا ہو گیا۔ مجھے یقین ہے جب ناصر کاظمی نے درج ذیل غزل کہی ہوگی تو کہاں عروض کو سوچا ہوگا تو ایک دکھ احساس کو اپنے محبوب کی جدائی سے پیدا ہونے والے خلا کو۔ ان کی شاعری سنیے، غزل سنیے۔ غم ہے یا خوشی ہے تو میری زندگی ہے تو، آفتوں کے دور میں چین کی گھڑی ہے تو، میری رات کا چراغ میری نیند بھی ہے تو، میں خزاں کی شام ہوں رت بہار کی ہے تو، دوستوں کے درمیاں وجہ دوستی ہے تو، میری ساری عمر میں ایک ہی کمی ہے تو، میں تو وہ نہیں رہا ہاں مگر وہی ہے تو، ناصر اس دیار میں کتنا اجنبی ہے تو۔ میں سمجھتا ہوں جو لوگ شاعری یوں ہی کرتے ہیں وہ یوں ہی ختم ہو جاتے ہیں، اور جو لوگ لفظ پکڑ کر عروض میں گھسیٹتے ہیں وہ کنکروں کو جگنو سمجھ کر لفظ بناتے ہیں، خود خاک ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا شاعری وہی ہے جو دل سے نکلے، جو ہونٹوں پہ خود بخود آ جائے، جس میں ترنم، جس میں موسیقیت یوں عہد کر کے آ جائے کہ ہر کوئی سنے تو وہ اس کے دل کو بہہ جائے، وہ اس کے من کو بہہ جائے۔ یہی ہے شاعری، یہی ہے خوبصورتی۔ ایسی ہی شاعری کو شاعری کہا جاتا ہے، ورنہ اگر آپ پہلے سے ہی عروض کے فارمولوں کو اپنے ذہن میں رکھ لیں اور پھر اس کے بعد شعر بنانے شروع کریں، اچھے خوبصورت الفاظ لے کر آئیں، مگر وہ آپ کی ایک سوچی سمجھی شاعری ہوگی، ایک خود بخود کی شاعری نہ ہوگی، آپ کی من کا ایک بہتا جھرنا نہ ہوگا، آپ کے آنکھوں سے اترتے اشک نہ ہوں گے، آپ کے ہونٹوں پر اترتے نغمے نہ ہوں گے، اس میں موسیقی نہ ہوگی۔ لہٰذا میرے خیال میں شاعری کو فی البدی ہونا چاہیے۔ شاعری کے فی البدی ہونے ہی کی بنا پر اس میں ایک ترنم، اس میں ایک طرز حسن پیدا ہوتا ہے۔ وہی شاعر، وہی شعر، وہی شخصیات جو ہیں انہوں نے ادب میں مقام پیدا کیا، جنہوں نے اپنی الفاظ کے موتیوں کے ساتھ ساتھ ایک ایسی شاعری کی جو لوگوں کے من کو بھائی۔ ورنہ دنیا میں بے شمار شاعر موجود ہیں، تاہم وہ اتنا نام نہ کما سکے جو کہ ان شاعروں نے، ان شعراء نے کمایا جن شعراء نے دل کی شاعری کی۔ شاعری دل کی ہونی چاہیے، شاعری جذبات کی ہونی چاہیے، شاعری احساسات کی ہونی چاہیے، ورنہ شاعری اگر فارمولوں کو مد نظر رکھ کے کی جائے گی تو وہ سائنس بن جائے گی، جذبات نہ ہوں گے۔